سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس کی تفسیر ہے وہ تقریباً 200 صفحات سے زیادہ ہے۔ دیگر بہت سے ولی اللہوں کی اس پہ جو تفسیر ہے وہ 10 کتابوں پر بھی محیط ہے۔ ایک بات صرف تھوڑی سی اس وقت سمجھ لیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے جبکہ یہ اس کے مطابق اس کا نزول نہیں ہے۔ تو جہاں یہ انسانوں کے لیے آیت شفا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کام آتی ہے، یہ دعا ہے بیسیکلی، اور اللہ نے ساری ابتدا دعاؤں سے کی ہے، وہاں قرآن کو بھی اس کی حفاظت میں دیا گیا ہے، تب اس کو سب سے اولیت دی گئی۔ اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس میں تلاوت نہ کی جائے، یعنی کہ باقی کوئی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیات ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ 7 آیتیں آپ پڑھیں تو وہ 7 اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ بھی رہے ہیں جو حصار باندھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں کسی چیز کو اچک کے نہ لے جائیں، وہ سورہ فاتحہ سے ہی باندھتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت باہر نکلے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، چھڑی مبارک تھی آپ کے ہاتھ میں، تو دور سے چیلوں کے غول اترتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے ایسے دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ سعد تم اس دائرے کے اندر ہی کھڑے رہنا، ہرگز باہر نہ نکلنا۔ آپ چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کافی دیر کے بعد لوٹے تو پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باہر نکالا، تو آپ نے فرمایا یہ جنات تھے جو دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرارتی جین تمہیں اچک نہ لے جائے، اس لیے میں نے تمہارے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ حصار سورہ فاتحہ سے باندھا جاتا تھا۔ آج بھی جب آپ کو شیطانوں سے، جنات سے بچانے کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہو تو آج بھی سورہ فاتحہ سے یہ حصار باندھا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ کے حصار میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہ کر سکے، اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ آیت شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کم از کم 40 سے 41 بار روز اس کو پڑھیں، کوئی پورے یقین اور بھروسے سے کرے تو بڑی سے بڑی بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، تو جہاں پورا قرآن مقصود تھا وہاں سورہ فاتحہ بھی اس میں مقصود تھی، اور جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، سب اپنے مریضوں کو، اپنے دکھی لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور اس کو پڑھ کے ان پر دم بھی کرتے رہے۔